ثنا یوسف کی موت سارے ملک کو سوگوار کر دی۔ اپنے چینل تازہ ترین کے ذریعے اس واقعے کی مکمل انفارمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ملزم عمر حیات کی ثنا یوسف سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے؟ ملزم کو یہی رنج تھا کہ اس نے ہر طرح سے ثنا کو فالو کیا، میسیجز کیے، مگر ثنا اس سے نہیں ملی۔ ثنا نے اپنی 17ویں سالگرہ اسلام آباد میں منائی۔ ملزم اس کی برتھ ڈے والے دن اس کے گھر اسے امپریس کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ ملزم کے متعلق جو انکشافات ہوئے، ان سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ابتدائی کارروائی کے دوران ملزم نے بتایا کہ وہ 29 مئی 2025 سے ثنا یوسف کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ثنا نے نہ اس کے میسیجز کا جواب دیا، نہ اس کے کالز کا جواب دیا۔ وہ اس کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہی تھی کسی صورت بھی، وہ اس کو ریجیکٹ کرتی جا رہی تھی۔ آخر کار 2 جون 2025 کو فارچونر گاڑی پر ملزم ثنا یوسف کے گھر پہنچ گیا تاکہ وہ اپنی امیری کا رعب جما سکے۔ اطلاع کے مطابق یہ گاڑی رینٹ پہ تھی اور اس کا رینٹ بھی ابھی تک نہیں دیا گیا۔ ثنا مہمانوں کے ساتھ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ ملزم باہر کھڑا رہا، اندر جانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ثنا نے اس کو کسی بھی صورت اندر نہیں آنے دیا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد دل برداشتہ ہو کر آخر ملزم واپس چلا گیا اور شام 5 بجے کے قریب وہ دوبارہ اس کے گھر آیا، دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلا گیا۔ اطلاع ہے کہ ملزم نے ہوٹل میں ثنا کے لیے ٹیبل بھی بک کروا رکھی تھی۔ وہ ثنا کو مجبور کرتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ ہوٹل جائے، مگر ثنا اس کے ساتھ ہوٹل جانے سے انکار کرتی رہی۔ ثنا نے اس کو کہا کہ تم مجھے فورس نہیں کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ، مگر وہ کسی بھی صورت وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ثنا کو اپنے ساتھ ہوٹل لے جانے کے لیے اس کو رضامند کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ ملزم عمر حیات نے اس کو ڈرایا، دھمکایا۔ ثنا نے کہا کہ گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر تم نے کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کی تو نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگی۔ طیش میں آ کر ملزم نے ثنا کو 2 گولیاں مار دیں۔ اس وقت گھر میں ثنا کی والدہ اور پھوپھو موجود تھی، جنہوں نے ملزم کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اگر بروقت ثنا کو ہسپتال لے جایا جاتا تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، مگر اس کی ماں اور پھوپھو شور مچا کر مدد کے لیے پکارتی رہیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے ثنا کو بروقت ہسپتال نہ لے جایا جا سکا، جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زندگی کی بازی ہار گئی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم گھر سے پیدل بھاگا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ بائکیا کے ذریعے اڈے پر پہنچا اور بس میں بیٹھ کر فیصل آباد چلا گیا۔ ملزم جاتے جاتے ثنا یوسف کا آئی فون بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پولیس نے ثنا کے فون کا ڈیٹا نکلوایا۔ کال ہسٹری سے پتہ چلا کہ ثنا کے فون پر 300 سے زائد انکمنگ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے اس کی برتھ ڈے تھی، لوگ اسے وش کر رہے تھے، مگر ایک ہی نمبر سے 50 مس کالز جب ملی تو پولیس کو انکشاف ہوا کہ یہ جو 50 کالز ہیں یہی جو ہیں وہ ملزم کی نشاندہی کرے گی۔ آخر انہوں نے لوکیشن سرچ کی۔ لوکیشن سے پتہ چلا کہ 50 کالز جس فون سے آئی ہیں اور ثنا کا فون دونوں ایک ہی جگہ ہیں، لہٰذا پولیس نے اس لوکیشن پر ریڈ کیا۔ آخر کار فیصل آباد، جڑاں والا فیصل آباد میں ریڈ کر کے پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا اور پولیس کی حراست میں اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ پولیس نے 20 گھنٹے میں یہ مکمل کارروائی کی اور ملزم کو اپنی حراست میں لے لیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اور ہمارا پورے ملک کا پولیس کو اس کارروائی پر سیلیوٹ۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز میں ملزم کی شناخت پریڈ کا عمل سب سے ضروری ہوتا ہے۔ جج نے 14 دن کے لیے ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ ثنا یوسف کی والدہ اور پھوپھو، جنہوں نے ملزم کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، وہی اس کی شناخت کریں گی۔ شناخت پریڈ کی رپورٹ آنے کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اب تک کی انفارمیشن کے مطابق اتنا ہی۔ عدالت کی اگلی کارروائی کی انفارمیشن تازہ ترین کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔